یہ ہماری بہن نے قادیانیت کا اصل چہرہ دکھایا ہے۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو بغور سنیں اور ان کے الفاظ پر اور جو درد وہ فیل کر رہے ہیں وہ اس کو محسوس کریں۔ قادیانی کو امام مہدی مانا تھا۔ جب میں قادیانی تھی تو بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا کرتی تھی، بلکہ ٹرو مسلم کہا کرتے تھے ہم اپنے آپ کو۔ لیکن میرا اپنی والدہ کے ساتھ چھوٹی عمر میں قادیان جانے کا موقع بنا۔ یادداشت میری تھوڑی شارپ ہے، اس لیے مجھے ایک ایک دن یاد ہے قادیان کا۔ تو میں نے جو محسوس کیا کہ وہ ایک بستی میں سے ایک بدبو ہے، جیسے تعفن ہے، ہلکی ہلکی سی، یا جیسے کہتے ہیں کہ نالیوں کی یا گٹروں کی، اس طرح کی۔ تو جب میں اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہ چلتی تھی تو کوئی بھی ایسی کوئی روحانی کچھ بھی ایسا منظر بالکل بھی نہیں ہے، اور لوگوں سے میں پوچھتی تھی کہ شاید مجھے نہیں محسوس ہو رہا، خالہ جان آپ کو محسوس ہو رہا ہے ایسا کچھ کہ ہم مکہ کی گلیوں میں ہیں یا مدینہ کی ہواؤں میں ہیں، فضاؤں میں ہیں؟ لیکن چونکہ سب پیدائشی قادیانی ہوتے ہیں تو پیدائشی قادیانی کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ اس مقام کے بارے میں بات کر سکے۔ جس عقیدت اور محبت اور احترام سے ہمارا قادیان کا سفر رہا، تو وہاں پہ جا کے جو ایک تصور تھا ایک روحانی ماحول کا، ایک خوشبودار زمین کا، ایسا بالکل بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ بس اپنے تئیں اس کو مکہ مدینہ کا درجہ دیے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جب میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں اس لو سے شروع کی کہ مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ ہر احمدی پہ 3 دفعہ میری کتابیں پڑھنا لازم ہے، تو مجھے پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور پاکیزہ ماں سے پیدا ہوئے تھے، ان کے بارے میں جو گستاخانہ باتیں تھیں وہ میں جب اپنے والد سے شیئر کرتی تھی تو میرے والد جو ہیں بہت زیادہ خفا خون ہوتے تھے کہ یہ کوئی مولوی تمہیں پٹی پڑھاتا ہے۔ جیسا کہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں مرزا قادیانی نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شراب نوشی کرتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کفریہ کلمات ہیں جو ایک نبی کی شان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتے۔ اس کے بعد جو کچھ ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ بہت ہی زیادہ ایک بچی اپنے باپ سے نہیں کر سکتی، تو وہ باتیں میں اپنی ماں سے کرتی تھی، اندھیرے میں، کبھی چھپ چھپ کے، کبھی پیٹی والے کمرے میں، کہ والدہ یہ چیزیں لکھی ہیں۔ تو میری والدہ ایک پڑھی لکھی عورت تھیں، تو پھر وہ مجھے کہتی تھی مجھے نشان لگا دو بیٹی، میں 10 بار پڑھوں گی اور اسے سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ اور کئی دفعہ محلے کے مربی سے بھی میں رابطہ کرتی کہ آپ تو ہمارے استاد محترم ہیں، ہماری رہنمائی کریں، یہ باتیں دل میں ایک گرہ سی باندھتی جا رہی ہیں اس سال سے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ عرصہ کے لیے اپنے والد سے ڈسکشن کرنا بالکل بند کر دی۔ خدا سے میں نے عرض کرنی کہ یا خدا میں ایک عورت ہوں، ایک لڑکی ہوں، اگر میں اس عذاب سے نکلوں تو میں اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ لیکن میرے والد کو آخری عمر میں کچھ ایسے خواب آنے شروع ہو گئے تھے اپنے متعلق، میرے متعلق، تو پھر وہ میں جب بھی ان کو فون کرتی بیلجیم سے تو وہ مجھے کہا کرتے میرے پاس جلدی سے آؤ۔ تو وہ کچھ آگ دیکھتے تھے، کبھی اپنے آپ کو جلتا دیکھتے تھے، تو کہتے تھے کہ تم میری بیٹی ہو، تم میری مرہم کر رہی ہو۔ تو اس طرح سے میرے والد کی جو نفرت تھی خدا تعالیٰ نے محبت میں بدل دی۔ پھر الحمدللہ 2015 میں وہ دن آ ہی گیا جب میرے والد جو ہیں بالکل باقاعدہ طور پہ مجھ سے ایگری ہو گئے کہ ہم اس کلٹ سے نکلتے ہیں، اور ڈھیروں لعنتیں ڈال کے مرزا قادیانی پہ ہم نے سچے دل سے اسلام کو قبول کیا۔ چونکہ بچپن میرا ربوہ میں گزرا، چناب نگر میں گزرا، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ذہن پہ ویسے ہی نقش ہیں جیسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جیسا کہ وصیت کرتے ہیں یہ لوگ، پوری زندگی پیسے دیتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور علیحدہ سے بہشتی مقبرہ بنا رکھا ہے۔
تو जिन लोगों के भी पैसे थोड़े से कम होते थे उनको वहां पे नहीं दफन किया जाता था, हालांकि वो पूरी जिंदगी अपनी आमदन का हिस्सा बाकायदा देता रहा। अगर थोड़े से पैसे किसी बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से या परेशानी की वजह से वो अदा नहीं कर सका तो इनका मैं रहम कहीं पे भी नहीं देखती थी और उसको अमानतन नॉर्मल जो आम कब्रिस्तान है उसमें दफन कर दिया जाता था। और मेरे वालिद चूंकि बुजुर्ग थे और नजर भी कमजोर थी और बहुत दुआओं वाले आदमी थे, उनको इनवाइट किया जाता था कि फलां वक्त में आप आइए, वहां से उस मैयत को उठा के निकाल के फिर बहिश्ती मकबरा में इस शर्त पे दाखिल किया जाता था जब तक वो अपने बकाया जात अदा नहीं कर देता था। 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, तो मैं छोटी थी तो अपने वालिद से जिद करती थी कि मैं भी आपके साथ जरूर जाऊंगी, मुझे देखना है। जब उसको निकाल के एक रेडी सी होती थी उसके ऊपर रखा जाता था, उस वक्त में मेरे वालिद के कंधे पे एक साफा सा होता था, वो मेरे मुंह पे भी लपेट देते थे अपने, क्योंकि इतना ज्यादा ताफुन होता था और उस मैयत से, उस लाश से एक आता है। ये जो रवैया है इनका शुरू से ही चलता आ रहा है। मिर्जा कादियानी इसकी बेसमेंट बना के गया है कि किस तरह उसको एक ज़हनी तौर पर मफलूज कर देना है। और मैं चश्मदीद गवाह हूं कि जब मैं रब्वा में थी या स्टूडेंट थी, बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे लड़के जब सवाल जवाब किया करते थे तो वो उनको जवाब नहीं मिला करते थे तो वो खुदकुशी की तरफ चले जाया करते थे। चूंकि इनके हॉस्पिटल अपने हैं तो वो खुदकुशी जो है वो सामने नहीं आती थी। और इसकी मिसाल जो है वो मैंने अपने दिल पे इसलिए बर्दाश्त की कि मैं तो बेल्जियम में थी और मेरे माँ बाप जो हैं रब्वा में थे, और वो माँ बाप जो रब्वा की तामीर में जिनका हाथ था, जिनकी ईंटें लगाने में उन्होंने अपना खून पसीना दिया हुआ था, उनको मिर्जा मसरूर की वजह से अपने घर में कैद किया गया कि आप तौबा करें, आप एक पुरअसर शख्सियत है मोहल्ले की, अगर आप इससे निकलेंगे तो बहुत सारे लोग भी सवाल उठाएंगे। और ऊपर गली में कैमरे भी लगाए जाते थे कि कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता, ना उन तक कोई फूड पहुंचता था, दर्द की दवाई, डिस्प्रिन, कुछ भी, मोहल्ले का बिल्कुल बाइकाट। तो इस तरह के मुसाइब बर्दाश्त करके उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी। और उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट जो मेरी वालदा की और मेरे वालिद की डेथ सर्टिफिकेट पे है वो है कि डेथ बिकॉज ऑफ हंगर, भूख की वजह से मौत। ना कोई हार्ट का मसला था, ना ब्लड प्रेशर का, सिर्फ उनकी वेनों को जब चेक किया गया तो तकरीबन 13 दिन से उनके अंदर कुछ भी नहीं था, ना पानी ना रोटी, कुछ भी नहीं था। और वो छत पे खड़े हो के गली में लोगों से फरियाद करते थे कि एक सूखी रोटी दे दो। वो सड़क पे मेरे वालिद को जब लोगों ने पहचान के देखा और वो उस अदारे ने जब उनको चेक किया तो उनके मुंह में बहुत सारे बजरी के पत्थर थे जो वो चूस रहे थे। और जब उनको कहा गया कि आपका घर किधर है तो उनको घर भी याद नहीं आ रहा था कि मेरा घर किधर है। कादियानी जो है उनके ऊपर एक इल्जाम है कि वो इसराइल के बहुत ज्यादा करीब हैं, और मैं भी इस चीज को इल्जाम ही समझती थी जब मैं मुख्तलिफ किस्म की दीवारों पे ये लिखा हुआ देखती थी कि कादियानी जो है इसराइल के यार हैं, गद्दार हैं। तो मैं सोचा करती थी कि ये कौन से ऐसे मौलानाज को हक है जो कादियानियों को ऐसा कहे या बाकायदा तौर पर दीवारों पर तहरीर कर दे। तो बहुत ही एक गुस्से की सी कैफियत पैदा होती थी। लेकिन बेल्जियम में जाने के बाद, इनके सिस्टम के अंदर जाने के बाद, एक तबलीगी तौर पे इनका काम करने के बाद अंदाजा हुआ कि ये बिल्कुल हकीकत और हक और सच बात है, क्योंकि कादियानियों का एक आला सतह का मरकज जो है वो इसराइल में खुद बनाया है और उधर उनका आना जाना भी है। और 2014 में बाकायदा तौर पर कादियानियों ने छोटे छोटे हर एक के कार्ड्स बनाए, बच्चियों को खतरा है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को इस तरह से डाउन करने की बातें करते हैं कि ये बहुत टेररिस्ट सा कंट्री लगता है देखने वाले को, जिसकी एक मिसाल ये है कि पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं यूरोप में या दूसरे मुल्कों में वो कादियानियों की वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाने तक की नौबत में आ चुका है।
میں خلوص دل سے سب قادیانیوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ جب آپ اس ماحول سے نکل کر بہت ہی ایک پرسکون زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اسلام پہ غور و فکر کریں، قرآن پہ غور و فکر کریں. یہ نہیں کہ چند آیات کو آپ بحث کے لیے اٹھا لیں، اس پہ بحث کریں اور پورے قرآن کو آپ وہاں پہ دبا رہنے دیں. یہ تو کام منافقین کا تھا، کفار کا تھا جو وہ کرتے تھے. ضرور میرا ایک تہ دل سے پیغام ہے کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کو اپنی عقیدت کا چشمہ اور محبت کا چشمہ اتار کے پڑھیے، سچے دل سے پڑھیے. اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں عرفان محمود برق صاحب. کوئی کسی قسم کا بھی سوال ہو تو وہ آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے اور عزت کے ساتھ آپ کے سر پہ پیار کی اور محبت کی ایک چادر بھی رکھیں گے جسے آپ کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کر سکیں گے. اب میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جن کو راستہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اور وہ اپنے تئیں سوال کرتے ہیں، اپنے تئیں جواب لیتے ہیں، ان کے لیے ایک آسانی میسر کرنا کہ وہ بھی اس نور کو پہچانے، اس حق کو پہچانے اور ایک سچے سفر کو جو زندگی میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی شفاعت کا باعث بنے گا. اور زندگی بہت ہی آسان ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مرنا تو اس سے بھی آسان ہے شان مصطفیٰ کے ساتھ.